بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا سبق نمبر 2 ہے، ترجمہ قرآن یعنی آسان ترجمہ قرآن کا سبق نمبر 2۔ آج ہم دیکھیں گے سورۃ البقرہ کی آیات نمبر 1 سے 5 تک کو۔ ان میں ٹوٹل 36 الفاظ ہیں۔ 36 میں سے 10 وہ الفاظ ہیں جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، ان کو ہم دوبارہ نہیں ڈسکس کریں گے۔ باقی 26 نئے الفاظ جو ہیں وہ انشاءاللہ آج ہم سیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ 26 نئے الفاظ جو آج آپ سیکھیں گے یہ پورے قرآن مجید میں 6602 مرتبہ آئے ہیں۔ یعنی ایسے ہی ہے کہ اگر آج کا لیسن آپ نے سمجھ لیا، پڑھ لیا، تو آپ کو تقریباً 6500 سے زیادہ الفاظ کا ترجمہ ازبر ہو جائے گا۔ تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلیے تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا ترجمہ آپ پہلے دیکھ چکے ہیں پچھلے لیسن کے اندر کہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم۔ اس کا ترجمہ الف لام میم ہی ہے، کیونکہ یہ حروف مقطعات میں سے ہیں جن کا ترجمہ صرف اللہ کی ذات جانتی ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ذالک یہ یا دوسرا ترجمہ اس کا ہوتا ہے وہ، الکتاب کتاب ہے، لا نہیں، ریب کوئی شک، فیہ اس میں، ھدی ہدایت ہے، للمتقین متقیوں کے لیے، مطلب پرہیزگاروں کے لیے یا اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ لفظ الف لام میم پورے قرآن مجید میں 6 مرتبہ آیا ہے۔ ذالکہ یہ اس میں اشارہ ہے اور پورے قرآن مجید میں تقریباً یہ 234 مرتبہ آیا ہے۔ الکتاب یہ پورے قرآن مجید میں 242 مرتبہ آیا ہے۔ حرف لا یہ برائے نفی یا نہیں کے استعمال ہوتا ہے اور یہ پورے قرآن مجید میں 3720 مرتبہ آیا ہے۔ ریب یہ پورے قرآن مجید میں 17 مرتبہ آیا ہے، یہ اسم ہے اور مصدر بھی ہے۔ فیہ یہ فی حرف جار ہے اور ہا جو گول ہے وہ ضمیر ہے، یہ پورے قرآن مجید میں 131 مرتبہ آیا ہے۔ ھدی یہ مصدر ہے، یہ پورے قرآن مجید میں 79 مرتبہ 79 راؤنڈز آیا ہے۔ للمتقین لام حرف جار ہے اور متقین مجرور ہے، یہ پورے قرآن مجید میں 43 مرتبہ یعنی 43 راؤنڈز آیا ہے۔ الف لام میم اس کا ترجمہ الف لام میم ہی ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ یہ کتاب یعنی قرآن مجید یہ وہ کتاب ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں۔ ھدی للمتقین یہ ڈرنے والوں کے لیے رہنما ہے، یہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ الذین جو لوگ، یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بالغیب غیب پر، ویقیمون اور قائم کرتے ہیں، الصلاۃ نماز، ومما اور اس میں سے جو، رزقناہم ہم نے انہیں دیا، ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ جو لفظ پہلے گزر چکا ہوگا قرآن مجید میں اس کو ہم نے سرخ رنگ دے دیا ہے تاکہ معلوم رہے کہ یہ لفظ پہلے گزر چکا ہے۔ تو الذین یہ پہلے بھی گزر چکا ہے۔ یؤمنون یہ فعل مضارع ہے اور پورے قرآن مجید میں 87 مرتبہ یعنی 87 راؤنڈز آ چکا ہے۔ بالغیب یہ مصدر ہے الغیب اور یہ پورے قرآن مجید میں 48 مرتبہ آیا ہے۔ یقیمون یہ فعل مضارع ہے اور پورے قرآن مجید میں 6 مرتبہ آیا ہے۔ الصلاۃ یہ بھی مصدر ہے، پورے قرآن مجید میں 67 مرتبہ یعنی 67 راؤنڈز آیا ہے۔ مما
یہ اصل میں دو ورڈز ہیں، من اور ما، ان کو ملا کے بنتا ہے مما۔ یہ پورے قرآن مجید میں 107 مرتبہ آیا ہے۔ رزقناہم یہ فعل ماضی ہے اور ہم اس کی ضمیر ہے، یہ پورے قرآن مجید میں 13 مرتبہ آیا ہے۔ ینفقون یہ فعل مضارع ہے اور پورے قرآن مجید میں 20 مرتبہ آیا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب جو لوگ یعنی وہ لوگ، ان لوگوں کے لیے یہ قرآن مجید ہدایت ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ اور نماز کو قائم کرتے ہیں، یعنی آداب، اس کے جو آداب ہیں نماز پڑھنے کے جو طریقے ہیں ان پورے طریقوں کو صحیح سے جیسے نماز پڑھنی چاہیے ویسے نماز پڑھتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور نماز کو قائم کرتے ہیں یا آداب کے ساتھ نماز کو پڑھتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اس وقت آپ لوگ جو ترجمہ سماعت کر رہے ہوتے ہیں، یعنی جو آپ کو اسکرین پر ترجمہ نظر آتا ہے، یہ مولانا فتح محمد جالندری کا ہے، ان پہ ہم اعتماد کرتے ہوئے ان کا ترجمہ آگے شیئر کر رہے ہیں، کیونکہ مترجمین تو بہت زیادہ ہیں، مترجمین بہت سے لوگوں نے قرآن مجید کا ترجمہ کیا ہے، لیکن سب سے زیادہ مقبول پاکستان میں وہ مولانا فتح محمد جالندری کا ہے، تو زیادہ تر وہی یوز ہوتا ہے، اس لیے ہم نے بھی انہی پہ اعتماد کرتے ہوئے انہی کے ترجمے کو یہاں آپ کے سامنے رکھا ہے۔ چلیے اب آیت نمبر 4 کی طرف بڑھتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ والذین اور جو لوگ، یؤمنون ایمان رکھتے ہیں، بما اس پر جو، انزلہ نازل کیا گیا، الیکا آپ کی طرف، وما اور جو، انزلہ نازل کیا گیا، من سے، قبلکا آپ سے پہلے، وبالآخرۃ اور آخرت پر، ہم وہ سب کے سب، یوقنون یقین رکھتے ہیں۔ والذین اور یؤمنون یہ تو پہلے بھی قرآن مجید میں گزر چکے ہیں۔ اس کے بعد ہے لفظ بما، لفظ با جو ہے یہ جار ہے اور ما موصولہ ہے، یہ 202 مرتبہ پورے قرآن مجید میں آیا ہے۔ انزلہ یہ ماضی مجہول ہے اور پورے قرآن مجید میں 49 مرتبہ آیا ہے۔ الیکا، الا حرف جار ہے اور کاف ضمیر ہے، یہ پورے قرآن مجید میں 67 مرتبہ یعنی 67 راؤنڈز آیا ہے۔ وما یہ ما جو ہے یہ استفہامیہ نافیہ بھی ہے، موصولہ بھی ہے، یہ کثرت سے آیا ہے۔ لفظ من یہ حرف جار ہے اور پورے قرآن مجید میں تقریباً 538 مرتبہ آیا ہے۔ لفظ انزلہ تو پہلے گزر چکا ہے۔ آگے ہے قبلکا، قبل مضاف ہے اور کاف مضاف الیہ ہے، یہ پورے قرآن مجید میں 32 مرتبہ آیا ہے۔ الآخرہ یہ اسم ہے اور پورے قرآن مجید میں 115 مرتبہ آیا ہے۔ ہم یہ بھی ضمیر ہے، 427 مرتبہ پورے قرآن مجید میں آیا ہے۔ یوقنون یہ فعل مضارع ہے، پورے قرآن مجید میں 204 مرتبہ آیا ہے۔ اچھا، اب تک آپ نے ایک زیادہ لفظ سن چکے ہیں ضمیر، تو ضمیر وہ کلمہ ہوتا ہے جو اسم کی جگہ استعمال ہوتا ہے، جیسے ہم کہیں قائد اعظم، اب سب کو پتہ ہے قائد اعظم کون ہے، اب اگر ہم قائد اعظم کی جگہ قائد اعظم بار بار کہنے کی بجائے ہم کہیں وہ، تو آپ سب کو پتہ لگ جائے گا کہ وہ سے مراد یہاں قائد اعظم ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بالکل ایسے یہ ہوتی ہے ضمیر کی، جو اسم بار بار استعمال نہیں، نام نہیں استعمال کیا جاتا بلکہ اس کی جگہ وہ یا ان اس طرح کے الفاظ استعمال ہو جاتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک اور جو کتاب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نازل ہوئی، وما انزل من قبلک اور جو آپ سے پہلے پیغمبروں پر نازل ہوئی، یہ کیا کرتے ہیں؟ یؤمنون ان سب کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، یعنی
وہ متقی جن کے لیے قرآن ہدایت ہے نا، وہ کیا کرتے ہیں کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ یہ لوگ ان سب کتابوں پر بھی یہ لوگ آپ پر جو قرآن نازل ہوا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور آپ سے پہلے جتنی کتابیں جو صحیفے وغیرہ نازل ہوئے ان سب پر یہ ایمان لاتے ہیں، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور یہ سب آخرت کا یقین رکھتے ہیں۔ چلیے آج کی آخری آیت نمبر 5 کی طرف بڑھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اولئک یہی لوگ، علی پر یا اوپر، ہدن ہدایت، من سے، ربہم اپنے رب یا ان کا رب، واولئک اور یہی لوگ، ہم وہ، المفلحون کامیاب ہیں۔ لفظ اولئک یہ لفظ اسم اشارہ ہے اور پورے قرآن مجید میں 11 مرتبہ آیا ہے۔ ربہم علی ھدی من یہ پہلے گزر چکے ہیں۔ ربہم جو ہے یہ رب مضاف ہے اور ہم اس کا مضاف الیہ ہے، اور ربہم پورے قرآن مجید میں 125 مرتبہ آیا ہے۔ اولئک یہ وہی ہے جو پہلے بھی گزرا ہے، اور المفلحون یہ اسم فاعل ہے اور پورے قرآن مجید میں 12 مرتبہ آیا ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ اپنے اللہ یا اپنے پروردگار اپنے خدا کی طرف سے ہدایت پر ہیں، واولئک ھم المفلحون اور یہی فلاح پانے والے ہیں، اور یہی نجات پانے والے ہیں، اور یہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو یہ تھا آج کا سبق جس میں ہم نے سورۃ البقرہ کی ابتدائی 5 آیات کا ترجمہ سمجھا۔ 26 نئے الفاظ تھے جو پورے قرآن مجید میں 6602 مرتبہ آئے ہیں۔ یہاں تک تو وہ کام تھا جو عام آدمی کی سمجھ میں آ سکتا ہے، تو اب ہم اس کی ترکیب آپ کے سامنے رکھتے ہیں جو دینی علماء یا مدارس کے طلباء کو سمجھ آئے گی۔ اگر آپ بھی سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے ویڈیو آگے دیکھتے رہیں، ورنہ آپ اس ویڈیو کو یہیں ختم کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ باقی ہم آئندہ لیسن میں اگلے آیات کو دیکھیں گے۔ تو اب اس کی ہم ترکیب آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ اس کی گرامیٹیکلی ترکیب کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ الف لام میم، اس کی توجیہ اول یہ ہے کہ چونکہ یہ نامعلوم لفظ ہے، اس کا یعنی ہمیں معنی ہی معلوم نہیں، تو اس کا محل اعراب بھی معلوم نہیں ہے۔ اور دوسری توجیہ اس کی یہ ہے کہ یہ اس سورت کا نام ہے، تو اس توجیہ کی صورت میں الف لام میم مبتدا محذوف ہذہ السورہ کی خبر ہے، ذالک موصوف ہے، اور الکتاب صفت ہے، موصوف اپنی صفت سے مل کر مبتدا، لا نفی جنس ہے، ریب اس کا اسم ہے، فی جارحی ہے، اور حاضر ہی مجرور ہے، جار اپنے مجرور سے مل کر ثابت کے متعلق ہو کر لا کی خبر ہے، لا اپنے اسم اور خبر سے مل کر مبتدا ذالک الکتاب کی ہے، ہدن مصدر بمعنی اسم فاعل ہے، لام جار ہے، المتقین موصوف ہے، الذین موصول، یؤمنون فعل بفاعل ہے، با جار الغیب مجرور ہے، جار اپنے مجرور سے مل کر فعل کے متعلق ہے، اور فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ ہے، واو عاطفہ ہے، اور یقیمون فعل بفاعل ہے، الصلاۃ مفعول بہ ہے، اور فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف ہے، واو عاطفہ، من جار، اور ما موصولہ، رزقنا فعل بفاعل ہے، ہم مفعول ہے، فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ ہے اپنے موصول کا، موصول اپنے صلہ سے مل کر مجرور اپنے جار کا ہے، جار اپنے مجرور سے مل کر ينفقون فعل کے متعلق ہے، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف ہے، وبالآخرۃ ھم یوقنون، آخر جملہ کی ترکیب پہلے کیجئے، اس کا عطف بھی جملہ یؤمنون بالغیب پر ہے،
واو عاطفہ با جار ہے، الآخرہ مجرور ہے، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق یوقنون کے ہے، ہم مبتدا ہے، یوقنون فعل بفاعل ہے، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر مبتدا ہم کی ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف بھی یومنون بالغیب ہے، معطوف علیہ اپنے تین معطوفوں سے مل کر صلہ اپنے موصول الذین کا ہے، اور موصول اپنے صلہ سے مل کر معطوف علیہ ہے، وا عاطفہ الذین موصول ہے، یومنون فعل بفاعل ہے، با جار ہے اور ما موصولہ ہے، انزل فعل مجہول ہے، اس میں ضمیر راجع طرف ما کی اور واو نائب فاعل ہے، الی جاری کا مجرور ہے، جار اپنے مجرور سے مل کر انزل فعل کے متعلق ہے، فعل اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ اپنے موصول کا ہے، موصول اپنے صلہ سے مل کر معطوف علیہ ہے، وہ عاطفہ ہے اور ما موصولہ ہے، انزل فعل مجہول ہے، اس میں ضمیر وہ نائب فاعل ہے، من جار قبل مضاف ہے اور کاف مضاف الیہ ہے، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور اپنے جار کا ہے، جار اپنے مجرور سے مل کر فعل مجہول کے متعلق ہے، فعل اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ اپنے موصول کا ہے، موصول اپنے صلہ سے مل کر معطوف ہے، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مجرور اپنے جار کا ہے، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق فعل یومنون کا ہے، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر صلہ اپنے موصول کا ہے، موصول اپنے صلہ سے مل کر معطوف پر الذین یؤمنون بالغیب ہے، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر صفت اور موصوف اپنے المتقین کی ہے، یا موصوف اپنی صفت سے مل کر متعلق ہے ہدن کے، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، اولئک مبتدا ہے، علی جار ہے، ہدن موصوف ہے، من جار لفظ رب مضاف الیہ ہے، ہم مضاف الیہ ہے، لفظ رب مضاف ہے، جار اپنے مجرور سے مل کر ثابتون محذوف کے متعلق ہو کر خبر مبتدا اولئک کی ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ ہے، واو عاطفہ ہے، اولئک مبتدا اول، ہم مبتدا ثانی ہے، المفلحون خبر ہے، مبتدا ثانی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مبتدا اول کی ہے، مبتدا اول خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف ہے، اور اس میں مزید یہ بھی جائز ہے کہ اولئک کا مبتدا بنائیں اور ہم ضمیر فصل کہہ دیں، اس وقت ہم ضمیر کا محل اعراب نہیں ہوگا اور مفلحون جو ہے خبر اولئک کی ہوگی۔ تو امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، انشاءاللہ آج کی بھی، آج کا لیسن بھی، تو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ مزید لوگوں کا بھی اس میں فائدہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔